بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ آیت نا اپنے اندر ایک بہت گہرا سوال رکھتی ہے جی کہ آخر یہ کیسا عمل ہے؟ مطلب صرف کچھ جسمانی حرکات ہیں، کچھ الفاظ ہیں جو ہم دہراتے ہیں اور اس سے انسان کی پوری اخلاقی اور روحانی اصلاح ہو جاتی ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل بالکل، اور آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے۔ ہم یہ نہیں سیکھیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کیونکہ ہمارے سننے والے اس سے واقف ہیں، جی بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نماز کی اصل روح کیا ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے نا، بالکل نہیں، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ ایک مکمل نظام جو ہماری زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ تو آئیے اسی روحانی نظام کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو سامنے آتی ہے وہ ہے نماز کا مقصد، یعنی اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا۔ اچھا، یہ تعلق کیسا ہے؟ مطلب اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، تو کیا یہ صرف ایک فرض کی ادائیگی ہے؟ نہیں، یہ صرف فرض کی ادائیگی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جی سنا ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت بات نہیں ہے، یہ ایک عملی حقیقت ہے۔ جیسے ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، گر جائے گی۔ بس اسی طرح نماز کے بغیر ایک مسلمان کا ایمان عملی زندگی میں بے سہارا رہ جاتا ہے۔ اور اس ستون کی مضبوطی وہ اس کی بنیاد پر ہوتی ہے نا؟ بالکل، اور یہیں سے خشوع کا تصور آتا ہے، یعنی عاجزی، پوری توجہ۔ نماز کی اصل طاقت اس کی حرکات میں نہیں بلکہ اس کیفیت میں ہے جس کے ساتھ اسے ادا کیا جائے۔ یعنی یہ احساس کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ جی، یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ اللہ کے حضور حاضری کا احساس ہے۔ دن میں 5 بار اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر خود کو یاد دلانا کہ ہماری زندگی کا اصل مرکز کوئی اور ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت مثال یاد آتی ہے۔ جی، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ بالکل نہیں۔ تو صحابہ نے کہا نہیں رہے گا، تو فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ ان سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کو گہرائی میں سمجھنا ضروری ہے۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی آٹومیٹک عمل ہے کہ نماز پڑھی اور گناہ دھل گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ گناہوں کی خودکار دھلائی نہیں بلکہ گناہوں سے بچنے کی ایک مسلسل ٹریننگ ہے۔ ٹریننگ، یہ دلچسپ بات ہے۔ جی، ہر چند گھنٹوں بعد نماز آپ کو دنیا کی الجھنوں سے نکالتی ہے، ایک لمحے کے لیے روکتی ہے اور آپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک طرح کا اسپرچل ریسٹ ہے نا؟ واہ، اسپرچل ریسیٹ۔ آپ ظہر میں اللہ سے کوئی عہد کرتے ہیں، پھر عصر تک اسے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی غلطی ہو جائے تو اصل کی نماز آپ کو پھر سے ٹریک پر لے آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا اصل اثر تو 2 نمازوں کے درمیانے وقت میں نظر آنا چاہیے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے، اور یہیں سے نماز کی جسمانی ساخت کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ یہ جو قیام، رکوع، سجدہ ہے، یہ صرف ورزش نہیں ہے۔ ان کے پیچھے بھی کوئی مطلب چھپا ہے؟ جی، بہت گہرا مطلب ہے۔ ہر حرکت ایک معنی رکھتی ہے۔ قیام یعنی اللہ کے سامنے باادب کھڑا ہونا۔ جی، یہ ایک بندے کی اپنے مالک کے حضور حاضری ہے۔ آپ دنیا کے نہیں، کائنات کے خالق کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ احساس ہی عاجزی کے لیے کافی ہے۔ اور پھر رکوع، جب ہم جھکتے ہیں؟ رکوع یعنی جھکنا، یہ جسمانی طور پر اپنی بڑائی، اپنی انا کو اللہ کی عظمت کے سامنے جھکانا ہے۔ آپ زبان سے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور آپ کا جسم اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ جی، قول اور فعل ایک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سجدہ؟ سجدہ تو اس کا کلائمیکس ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حالانکہ جسمانی طور پر تو ہم سب سے نیچے ہوتے ہیں۔ یہی تو خوبصورتی ہے۔ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی پیشانی، زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ جسمانی پستی کی انتہا ہے، لیکن روحانی طور پر یہ بلندی کی معراج ہے۔ یہ مکمل سپردگی ہے۔ تو ایک رکعت ان تمام مراحل کا ایک مکمل چکر ہے؟ جی، ایک مکمل روحانی سفر ہے جو انسان کو بندگی کے مختلف مدارج سے گزارتا ہے۔ اور یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ گفتگو گوگل نوٹ بک LM کی مدد سے رضوان احمد خان نے تیار کی ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بچے بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ جی ضرور۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی نماز کی روح، لیکن نماز کی قسمیں بھی تو ہیں، فرض، سنت، نفل، ان میں کیا فرق ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔
فرض نمازیں وہ بنیادی ڈھانچہ ہیں جو اللہ نے خود مقرر کیا ہے۔ یہ لازمی ہے۔ یہ وہ کم سے کم تعلق ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے۔ فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4، عصر میں بھی 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4۔ یہ اللہ کا حق ہے اور بندے کا فرض، ان میں کوئی رعایت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر سنت کا کیا کردار ہے؟ سنت اس فرض کے ڈھانچے کو مزید خوبصورت اور مضبوط بناتی ہے۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ بالکل، جب آپ سنت پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں صرف وہ نہیں کر رہا جو مجھ پر لازم ہے، بلکہ میں وہ بھی کر رہا ہوں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اور یہ فرض نماز میں ہونے والی کمی کوتاہی کو بھی پورا کرتی ہیں؟ جی، ایک اسپرچول بفر کی طرح کام کرتی ہیں۔ اور نفل؟ نفل کا دائرہ تو سب سے وسیع ہے۔ یہ بندے اور اللہ کے بیچ ایک بالکل ذاتی، ایک اختیاری تعلق ہے۔ جب دل چاہے۔ جب دل چاہے، جب اللہ سے کچھ خاص بات کرنی ہو یا بس اس کی قربت محسوس کرنی ہو۔ تو فرض ایک ذمہ داری ہے، سنت ایک محبت بھری پیروی ہے، اور نفل ایک ذاتی مکالمہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت درجہ بندی ہے۔ اچھا، ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں، نماز کا انفرادی اور اجتماعی کردار۔ جی، جب ہم اکیلے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں نہیں، ہم۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، یہی اسلام کے تصور عبادت کا نچوڑ ہے۔ یہاں عبادت ایک انفرادی عمل ہوتے ہوئے بھی اپنی روح میں اجتماعی ہے۔ یعنی جب ایک شخص تنہا نماز میں ہم کہتا ہے تو وہ صرف اپنی نمائندگی نہیں کر رہا، وہ خود کو ایک عالمی برادری، امت کا حصہ مان رہا ہے۔ واہ، وہ ان تمام مسلمانوں کی طرف سے بول رہا ہوتا ہے جو اس وقت دنیا کے کسی کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو ماضی میں پڑھ چکے اور جو مستقبل میں پڑھیں گے۔ تو یہ انفرادیت میں اجتماعیت کا احساس ہے۔ آپ اکیلے ہو کر بھی اکیلے نہیں ہیں۔ جی، یہ انسان کو اس کے ذاتی خول سے نکال کر ایک بڑے مقصد سے جوڑتا ہے، انا کی نفی ہوتی ہے۔ اور اسی فلسفے کا عملی مظاہرہ پھر باجماعت نماز میں ہوتا ہے۔ بالکل، جب امیر اور غریب، عالم اور عامی سب ایک ہی صف میں ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو سارے دنیاوی فرق مٹ جاتے ہیں۔ سب برابر۔ سب کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے بندے۔ یہ روزانہ 5 بار مساوات اور اتحاد کا ایک طاقتور عملی سبق ہے۔ فجر کی نماز پر خاص طور پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مطلب دن کا آغاز ہی ایک مشکل کام سے کیوں؟ کیونکہ یہ نفس پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، نیند چھوڑنا، اپنے گرم بستر اور آرام کو قربان کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہونا، یہ اخلاص کی سب سے بڑی علامت ہے۔ قرآن نے اس وقت کے قرآن پڑھنے کو مشہودہ کہا ہے، یعنی فرشتوں کی حاضری کا وقت۔ اچھا، جو شخص دن کا آغاز اپنی خواہش پر اللہ کے حکم کو ترجیح دے کر کرتا ہے، اس کے لیے باقی دن اپنے نفس پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ پورے دن کے لیے آپ کی روحانی سمت طے کر دیتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں تو نماز کی ایک بہت جامع تصویر بنتی ہے۔ یہ صرف چند حرکات نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک کثیر الجہتی نظام ہے۔ روحانی سطح پر یہ اللہ سے براہ راست تعلق ہے۔ نفسیاتی سطح پر یہ ذہنی سکون دیتی ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے۔ اخلاقی سطح پر یہ برائیوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اور سماجی سطح پر یہ مساوات اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے۔ یہ دن میں 5 بار کی یاد دہانی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں واپس جانا ہے۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، کیونکہ اگر کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نکلا تو امید ہے کہ اس کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ جی آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ ہمارے ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم سب اپنی زندگیوں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے اعمال میں وہ تبدیلی نظر نہیں آتی۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اس تضاد کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا مسئلہ نماز کے نظام میں ہے یا اس روح کے نہ ہونے میں جس کے ساتھ اسے ادا کیا جانا چاہیے؟ اور ہم خود اپنی نماز کو محض ایک رسم سے ایک حقیقی تبدیلی لانے والی قوت میں کیسے بدل سکتے ہیں؟